Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. ہمارا آج کا ٹاپک ہے آئیڈیل لائف کے حوالے سے کہ آپ کی لائف کس طرح سے ہونی ہوتی. تو یہ ایک تھوڑی سی اسٹوری ہے اور ایک قصبہ کالونی کراچی کی بات ہے کہ 80 کی دہائی کے اندر ایک نوجوان وہاں رہتا تھا جس کا نام عقیل تھا. عقیل گارمنٹ کی مشینوں کا میکینک تھا اور یہ کام کرتا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. پڑوس کے اندر اس کے ایک اور فیملی رہتی تھی اور جس کی اس کی اپنی بہن نہیں تھی، تو جو خاتون جو نے خانہ تھیں ان کو اس نے اپنی منہ بولی بہن بنایا ہوا تھا، اور صرف بنایا ہوا نہیں تھا، ان کو سمجھتا بھی تھا اور ان کی ہر طرح سے وہ لوگ بھی زیادہ اچھے فائنینشیلات میں نہیں تھے، تو وہ ان کی آن اینڈ آف ہیلپ بھی کرتا تھا اور ان کے بچوں کو بھی لک آفٹر کرتا تھا، وہ کرتا تھا. کیونکہ یہ ایک بیسیکلی ایک محنت کش محمود کی فیملی تھی اور ان کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تو یہ دونوں فیملی بیسیکلی اسٹرگلنگ کی پوزیشن میں تھی. یہ لوگ چونکہ انڈیا سے مہاجر تھے، یہ انڈیا سے آئے تھے اور ان کا اسٹرگلنگ پیریڈ تھا اور لیٹ آئے تھے، 47 کی آزادی پہ نہیں، اس کے بعد جو لوگ انڈیا سے آئے تھے 50s وغیرہ کے اندر اور لیٹ 50s کے اندر، تو یہ فیملی بیسیکلی ان سے بلانگ کرتی تھی. تو اس میں ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. عقیل بڑا کوآپریٹو اور محنتی تھا اور اس کی جو وہ تھا شہباز تھا، اس کی منہ بولی بہن کا بیٹا، وہ کوئی اچھا صحت مند تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا. پھر پڑھائی تھوڑی خراب ہونے لگ گئی. وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ان دنوں میں حالات ہوئے لیٹ 80s وغیرہ کے اندر، تو اس سے وہ مسئلے مسائل آنے لگ گئے بچوں کے، اسکول کو آن اینڈ آف بند ہونے لگ گئے، پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی، پڑھائی کا شوق بھی نہیں تھا. بچے بھی زیادہ تر جو ہے وہ ڈبو کھیل رہے ہوتے تھے، تو یہ بھی ڈبو کھیلنے لگ گیا اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ اس نے بند کباب اور فرینچ فرائز اور کولڈ ڈرنک اور گٹکا اس قسم کی اس کو شہباز کو عادتیں پڑ گئیں. اور اس کے بعد پھر جس وقت وہ یہ معاملہ بہت چلا، فیملی بھی چونکہ ویل آف نہیں تھی، تو انہوں نے اس سے عقیل سے کہا کہ بھائی، اس کی منہ بولی بہن نے کہ بھائی اس کو جو ہے نا کوئی کام کا سکھا دو، پڑھائی کا تو معاملہ ایسا ہی ہے. تو عقیل چونکہ گارمنٹ فیکٹریوں کے اندر بہت اس کا آنا جانا تھا اور اٹھنا بیٹھنا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور اس کی پوزیشن بھی اچھی تھی، بڑا محنتی تھا اور کام کو بہت اچھے طرح سمجھتا تھا اور اخلاق کا بھی بڑا اچھا تھا. اس نے اس کو ایک فیکٹری کے اندر اوور لاک آپریٹر کا کام سکھانے کے لیے رکھا دیا. وہ شہباز جو ہے اوور لاک کا کام سیکھتا رہا اور کچھ مہینوں کے بعد وہ ایک اچھا اوور لاک کا کاریگر بن گیا اور وہ اچھا کام کرتا رہا. تو اس کو ارننگ ہر ہفتے اس کو پیسے جتنے بھی ہوتے تھے اس کو اس کے کام کے ملتے تھے. آدھے وہ ماں کو دے دیتا تھا، آدھے پیسے وہ خود رکھ لیتا تھا. آمدنی بڑھتی چلے گئی تو پھر وہ جو ہے بند کباب سے برگر کے اوپر آ گیا، پھر کولڈ ڈرنک، چپس اور گٹکا اور فرینچ فرائز اور فاسٹ فوڈ اور مٹھائیاں. آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں یہ چیزیں بڑھتی چلے گئیں اور اس کے بعد پھر اس کے مسئلے مسائل بھی بڑھتے چلے گئے. اور اسی دوران کیا ہوا، عقیل کے ایک ملنے والے تھے، وہ نارتھ ناظم آباد کے اندر فیکٹری چلا رہے تھے گارمنٹس کی، اور ان کا نام ایان تھا اور ساتھ میں ان کے جو ہے وہ جو اسٹائل گارمنٹس کے نام سے وہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی ایسا کریں آپ کہ آپ وہاں کے بجائے، نارتھ ناظم آباد کے بجائے، وہاں آپ کو ورکرز کا پرابلم رہے گا، ہمیشہ رہے گا، تو آپ ایسا کریں قصبہ کے اندر آ جائیں. قصبہ کالونی کے اندر ورکرز بہت ہیں اس کے گارمنٹس، تو آپ کو سہولت رہے گی، دن رات جب بھی آپ کو کاریگر چاہیے ہوں گے آپ کو کاریگر مل جائیں گے اور آپ کا کام اچھا ہو جائے گا اور اچھے کاریگر ہیں. اور یہ کہہ کے ان کو وہاں پر جگہ دلا دی. یہ وہاں قصبہ موڑ کے اوپر ایک ہوٹل تھا، کوئٹہ ہوٹل، اس کے اوپر کا فلور پورا انہوں نے لے لیا گارمنٹ فیکٹری کے لیے، ایان صاحب نے. اس کے بعد وہ فیکٹری وہاں شفٹ ہو گئی. عقیل نے یہ کیا کہ جو شہباز تھا اس کو اوور لاک کا ٹھیکہ دلا دیا. اب اس کو شہباز چونکہ محنتی تھا اور کام بھی جانتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے تھے، اس کی پی آر شپ اچھی تھی، اس نے وہ فیکٹری کے اندر بندے کر دیے اور ڈے نائٹ بیٹھ کے کام کرنے والے تھے، تو کام
اچھی پروگریس سے چلتا تھا تو پرانی پارٹیاں بھی ان کے پاس رہی ہیں ایان کے پاس، اور اس کے بعد کچھ نئی پارٹیاں سائٹ وغیرہ کی پارٹیاں بھی آ گئیں، اور اس طرح سے کام بڑھ گیا تو انہوں نے مشینوں کا بھی اضافہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ مشینوں سے اضافے سے کام ان کا بڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کا جو ظاہر ہے مشینیں بھی بڑھ گئیں، کام بھی بڑھ گیا اور پارٹیاں بھی بڑھ گئیں، تو شہباز کو جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ہوا، اور اس کو جو ہے وہ اس کی انکم بڑھتی چلے گئی۔ جیسے جیسے انکم بڑھتی چلے جاتی تھی ویسے ویسے اس کی یہ فضول خرچیاں اور مہنگے کپڑے اور مہنگی چیزیں اور فاسٹ فوڈ اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی بڑھتی چلے گئی۔ اسی دوران کیا ہوا کہ کام مزید بڑھا، تو انہوں نے ایان صاحب نے سامنے ایک سڑک کے کراس ایک بلڈنگ کے 2 فلور لے لیے اور وہاں مشینیں مزید ڈال دیں، تو اس طرح سے اس کی آمدنی بڑھتی چلے گئی۔ اب یہ بیمار رہنے لگ گیا کیونکہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہوتا تھا، تو یہ بیمار رہنے لگ گیا۔ تو اب یہ کہ اکثر دیر سے آنا یا چھٹی کر لینی، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو وہ بھی کو اوور لاک کا کام یہیں سکھایا تھا اس نے، اور اس کو جو ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ اس کو جس دن نہیں آتا تھا تو وہ اس کی جگہ پہ کام کر لیتا تھا، شہباز کی جگہ پہ اس کا چھوٹا بھائی، اور جس دن آتا تھا تو شہباز پھر اپنی مشین کے اوپر بیٹھ کے اپنا کام کرتا تھا، تو یہ کام کرتا۔ اب اس کی جو ایٹنگ ہیبٹس تھیں اس کی وجہ سے اس کو کیا ہوا کہ موٹاپا آیا، ڈائبٹیز آ گئی، بلڈ پریشر کا مسئلہ اس کا بڑھ گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہارٹ کا مسئلہ آ گیا، اس کے علاوہ جو فیٹی لیور ہے اس کا مسئلہ آ گیا، کڈنی کا مسئلہ، دانت گٹکے کی وجہ سے بہت خراب ہو گئے، تو بہت مسائل اس کے شروع ہو گئے۔ پھر وقت کی پابندی بھی نہیں تھی اور وہ سارا کچھ، بیہیویئر البتہ اس کا اچھا تھا لیکن بہت ساری چیزیں۔ اب ایان صاحب جو تھے وہ ایک بہت سینئر پوزیشن سے کسی فیکٹری سے ریٹائر ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے ان کی نالج جو تھی انڈسٹری اور بزنس مینجمنٹ پہ بہت اچھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی چونکہ وہ لرنر بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ مختلف کارپوریٹ ٹریننگز وغیرہ کرا رہے تھے، تو ان کا سسٹم اور لائف اسٹائل بہت اچھا تھا، تو اس نے جو ہے شہباز نے ان کا لائف اسٹائل بھی فالو کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس وقتاً فوقتاً بیٹھتا بھی تھا اور ان سے کہتا تھا سر کوئی کام سکھائیں، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ کام وغیرہ بھی سکھانا شروع کر دیا، کوئی اور باتیں سکھانی شروع کر دی، بزنس مینجمنٹ بھی سکھانا شروع کر دیا، اور چونکہ یہ کتابوں کے ایان صاحب شوقین تھے تو انہوں نے کتابیں بھی اس کو لا کے دینی شروع کر دی، مختلف ٹاپک کے اوپر کتابیں اس کو لا کے دیں اس کو، جس کے اندر سے کچھ جو تھی وہ سافٹ اسکل کی بھی تھی، کچھ بزنس کے حوالے سے تھی، کچھ کاروبار کے حوالے سے تھی کہ کاروبار کیا کریں، کیسے کریں، کیا کر سکتے ہیں، یا آپ کو کس طرح کا انداز اپنانا چاہیے لوگوں کے ساتھ، کام کے ساتھ، ٹائمنگز آپ کو کیسے رکھنی چاہیے، لوگوں سے بات چیت کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار کرنا چاہیے، کوئی کنفلکٹ آ جائے کوئی تو وہ اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ چیزیں انہوں نے سکھانی شروع کر دی۔ تو ساتھ ساتھ یہ چونکہ ان کو اپنا ایان صاحب کو شہباز نے اپنا رول ماڈل سمجھ لیا تھا اور ان کی مینٹرنگ بھی چل رہی تھی، تو وہ ان سے بہت کچھ سیکھتا رہا۔ یہ ایان صاحب نماز کے لیے پاس ہی ایک مسجد تھی اکبر مسجد، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو وہی اس کو جو ہے اس کو بھی چونکہ ان کو فالو کرنا اچھا لگ رہا تھا، اس نے بھی نماز باجماعت پڑھنی شروع کر، اس سے اس کی ٹائم مینجمنٹ بہتر ہو گئی، ساتھ میں مسواک کرنے سے دانت کا بہتر ہو گیا، اور پھر دانت کے لیے اس کو وہ ہوا کہ میرے دانت گٹکا کھاؤں گا خراب ہو جائیں گے، تو دانت تھوڑے سے گٹکا سے اس نے پرہیز کم کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن اس نے ایان صاحب سے کہا کہ بھئی آپ مجھے جو ہے نا یہ میری ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی مجھے بتائیں، کیونکہ میرا کام جو ہے اس سے بڑا خراب ہو رہا ہے، میرے بہت پیسے ضائع ہوتے ہیں، مجھے اس میں سے اچھا خاصا حصہ اپنے بھائی کو دینا پڑ جاتا ہے اپنے آمدنی کا، اور وہ مشین چلاتا نہیں تو مجھے دینا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے میری آمدنی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا مجھے ایک کوئی سارے دن کا پلان بتائیں کہ میں اپنا دن کس طرح سے گزاروں، کیا کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس طرح سے کرو کہ رات کو ایک کتاب پڑھتے ہوئے 9 بجے کے بعد تم ایک کتاب لے لیا کرو اور کتاب پڑھتے ہوئے سو جاؤ، اور کتابیں بھی دیں اور کچھ بتائے بھی کہ کون سی کتابیں لو، اور کتاب لے کے تم پڑھو اور 10 بجے تک تم سونے کی کوشش کرو۔
شروع میں اس کو جو بھی میں تمہیں اسکیجول دے رہا ہوں اس کے اندر پرابلم ہوگا، آہستہ آہستہ اس کے اندر ہوگا. برسوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں ایک دم نہیں جاتی، آہستہ آہستہ جاتی ہیں، کیونکہ لگتی بھی عادتیں آہستہ آہستہ ہیں تو جائیں گی بھی آہستہ آہستہ. اس لیے تم اس میں گھبرانا نہیں. اور رات کو سوتے وقت جو ہے 3 گلاس پانی کے لے کے اس کے اندر ایک کے اندر میتھی دانہ بھگونا، ایک کے اندر جو ہے وہ تخم مرنگا اور ایک میں چیا سیڈ، یہ 3 گلاس بھگو کے اور اس کے بعد 10 بجے تک ہر حال میں کوشش کرنا سو جانے کی، اور 10 بجے سو جانا، اور صبح 5 بجے اٹھنا. 5 بجے اٹھ کے جو 3 گلاس تم نے بھگوئے تھے اس میں سے 1 گلاس پی لینا، اور اس کے بعد نماز کو چلے جانا. اگر نماز میں کچھ ٹائم ہوگا تو کوئی چیز پڑھ لینا یا قرآن شریف پڑھ لینا، اور اس کے بعد پھر تم جو ہے مسجد چلے جانا نماز پڑھنے کے لیے. جماعت سے تم نماز پڑھو فجر کی، اور اس کے بعد تم پھر وہاں سے واک کرو. تم تقریباً 1 گھنٹہ واک کرو. شروع میں تمہیں پرابلم ہوگا تو تم 5-5 10-10 منٹ کر کے ہر ہفتے بڑھاتے رہیں، اور 1 گھنٹے کی واک کرو، اور تقریباً 30 منٹ کا جو ہے کوئی ایکسرسائز کرو، جم جوائن کرو، یوگا کرو یا کچھ اسٹریچ آؤٹ کرو اپنے آپ کو. تو یہ 30 منٹ کم سے کم یہ آہستہ آہستہ تمہاری عادتیں بنیں گی، ایک ساتھ نہیں بنیں گی. چیزیں بھی آہستہ آہستہ چھٹیں گی تمہاری، اور آہستہ آہستہ جو ہے تمہاری عادتیں بھی بہتر ہوں گی. کیونکہ سالوں میں ہوئے تو تم جلد بازی کا سوچنا بھی نہیں کہ دنوں میں ہو جائے گا، مہینوں میں ہو جائے گا. یہ ساری بیکار کی باتیں ہوتی ہیں. یہ صرف اپنی دوائیاں بیچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اس کے بعد تم پھر اس کے بعد اپنا آؤ اور جو ہے گھر آ کے ناشتہ کرو. ناشتے کے اندر 2 ابلے ہوئے انڈے لو، 1 کپ چائے جس میں چینی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے شروع میں تمہیں پرابلم ہوگا لیکن آہستہ آہستہ تم عادی ہو جاؤ گے. پھر تمہیں میٹھی چائے بھی تکلیف دے گی. اس کے بعد پھر اس چائے کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ بھی ڈال لیا کرنا، یہ جو ہے سینیمن پاؤڈر، یعنی اس کا جو پاؤڈر ہے سینیمن کا وہ ڈال لیا کرنا. اور اس کے بعد پھر یہ تم جو ہے اپنا کام پہ چلے جاؤ. اور اس طرح سے روٹی، ڈبل روٹی، ساری چیزیں چھوڑو. بیکری کا کوئی آئٹم نہیں لینا، کوئی ڈبل روٹی لینے نہیں، کچھ بھی نہیں لینا. روٹی چاول بھی بالکل تقریباً سمجھو بند کر دینے تم. اس کے علاوہ کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں نہیں ہوں گی، میٹھے نہیں ہوگا، مٹھائیاں نہیں ہوں گی، کولڈ ڈرنک نہیں ہوگی. کوئی چیز بھی ایسی جو نقصان دیتی ہے یہ نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں نقصان دیتی ہیں. کیونکہ اس دوران اس کی دوائیاں بہت شروع ہو گئی تھیں. روزانہ شہباز جو ہے 15 گولیاں کھاتا تھا مختلف وقت، اور ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا، اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، تمہیں گولیاں کھانی ہوں گی اور ساری عمر کھانی ہوگی. اس کو شہباز نے ایان صاحب کو کہا کہ مجھے تو یہ گولیاں اس طرح سے انہوں نے کہا دیکھو اگر تم ایلوپیتھی کا علاج کرو گے اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی نہیں کرو گے تو یہ ساری عمر واقعتاً چلتی رہیں گی. یہ بیماری کو مینٹین کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں، ختم نہیں کرتی ایلوپیتھی کی دوائیں. اس لیے تم ایلوپیتھی کی دوائیوں کو آہستہ آہستہ کم کرو. تم اپنے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں دن گزارنے کا طریقہ کار اس طرح سے گزارو، اور پھر 1 سے 3 مہینوں کے اندر شروع میں 1 مہینے کا ٹیسٹ کراؤ، پھر 3 مہینے کا ٹیسٹ کراؤ، پھر ڈاکٹر کو اپنی رپورٹس بتاؤ. ڈاکٹر تمہاری دوائیاں جو ہے تمہاری ہیلتھ کی پوزیشن دیکھ کے کم کرتا چلا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری دوائیں برائے نام رہ جائیں گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کو کہا کہ بھئی تم نے 11 بجے جو ہے 2 گلاس اسموتھی کے پین. اس نے کہا جی یہ اسموتھی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بلینڈر کے اندر جو ہے پانی کے اندر ایک مختلف چیزیں ڈال کے تو ایک ہم شربت سا بنا لیتے ہیں، اس کو اسموتھی کہتے ہیں. دیکھو تم نے کیا کرنا ہے کہ پالک کے کچھ پتے لینے، سوانجنا کے کچھ پتے لینے، کچھ پتے میتھی کے لینے، کچھ تم نے دھنیا اور پودینے کے پتے لینے، اور اس کے اندر کچھ کھیرا ڈال دینا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے تم نے دارچینی کا پاؤڈر ڈال دینا ہے. اس کے اندر کالی مرچ ڈالنی ہے، آدھی سے 1 چمچی ہلدی کی ڈالنی ہے تم نے، اور اس کے اندر جو ہے کلونجی ڈالو گے، میتھی دانہ ڈالو گے، اور اس طرح سے یہ تم نے اس کو بلینڈر کے اندر بنا لینا ہے. 2 گلاس بنا لینے، اور 11 بجے یہ 2 گلاس تم نے پی لینا.
اب تمہارے جو تم نے چونکہ ناشتہ لائٹ کیا ہوا ہے اور محنت کا کام ہے، تمہیں اب بھوک نہیں لگے گی، اب تم اس کے اور دوپہر کو تم جو کرو، جب ظہر کی نماز پڑھ کر آؤ تو تم پھر کھانا کھا لو۔ اب کھانے میں کیا ہوگا؟ تمہارے کھانے کے اندر، تمہاری ایک پلیٹ کے اندر 3/4 حصہ جو ہے وہ سلاد کا ہوگا اور 1/4 حصہ موسمی پھل کا ہوگا، بس، اور کچھ بھی نہیں تم نے کھانا ہوگا۔ پانی کا یہ ہے کہ تم نے پانی جو ہے ابال کے پینا ہے، 8-10 گلاس روزانہ پینے ہوں گے، یہ 4 گلاس اسموتھی کے علاوہ، باقی جو چیزیں بھگو کے پیو گے وہ شامل ہوں گے اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، اب جو ہے تم اس کے بعد اپنا کام کاج کرتے رہو، 4 بجے کے بعد پھر 2 گلاس اسموتھی کے لے لو، اور اس کے بعد 6 بجے تم گھر چلے جاؤ۔ تم تو دیر سویر کرتے ہو، وہ نہیں کرو، دیر کا جو کام اگر کبھی ہوگا تو تمہارا چھوٹا بھائی دیکھ لے گا، تم 6 بجے تم جو ہے کام کے اوپر گھر پہ چلے۔ اب اس نے چونکہ گھر اور فیکٹری پاس تھی تو چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور موٹاپے بھی بڑھنے کی وجہ سے سانس پھولتا تھا، چلنے میں بھی سانس پھولتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی تم نے یہ 6 بجے گھر جب جاؤ تو تھوڑا سا تم نے پھر واک کرنی ہے، آدھے سے پونا گھنٹہ پھر تم نے واک کرنی ہے، اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد واک کرو، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے تم گھر آ جاؤ، گھر آنے کے بعد تم کھانا کھا لو۔ رات کے کھانے میں زیادہ سے زیادہ آدھی روٹی ہوگی، نہ ہو تو وہ بہت اچھا ہے، آدھی سے زیادہ روٹی نہیں ہوگی، کیونکہ روٹی شوگر کرتی ہے، بہت سارے مسائل کے ذمہ دار ہے روٹی، اس لیے تم نے روٹی نہیں کھانی، اور چاول تو بالکل ہی نہیں کھانا، آدھی روٹی زیادہ سے زیادہ رات کو کھا لو، اور جتنا سالن تم کھاتے ہو کوشش کرو تم سبزی کھاؤ، دال کھاؤ، موسمی سبزی، لیکن گھی تیل کم ہو، اصلی گھی ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں تو سرسوں کے تیل کے اندر۔ اور اس کے بعد آدھی روٹی سے وہ سارا سالن جتنا روز کھاتے ہو وہ کھاؤ، پھر اگر تم کو بھوک ہے تو 1-2 تم جو ہے وہ شامی کباب لے لو، اور ساتھ میں تھوڑا سا دہی لے لو، اس طرح سے گول۔ اور جس وقت تم گھر جاؤ 6 بجے جس وقت جاؤ نا، تو ایک کام اور کرنا کہ اس بگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں ڈال کے اسی وقت ڈال کے پی لینا، تو یہ تمہارا ہوگا۔ اور رات کے کھانے کے اندر تم نے جو ہے نا ایک درمیانی درجے کی پیاز کٹی ہوئی فریش، اور اس کے علاوہ جو ہے لہسن کے 2-3 جوے جو کٹے ہوئے ہوں، تو اس سے وہ ہوا کے ساتھ وہ اچھا وہ ٹھیک۔ اس کے علاوہ تم نے جو ہے وہ لینا ہے ہلدی فریش ہے تو ½ انچ وہ، ½ انچ ادرک، یہ کٹا ہوا یہ تم نے لینا ہے، رات کے کھانے کے ساتھ تم نے یہ چیزیں کھا لینی۔ اور دوسری ایک بہت احتیاط کی بات یہ ہے کہ جو یورین ہے نہ کبھی روکو اور نہ کھڑے ہو کے کرو، اس سے پروسٹیٹ جیسی سیریس بیماری ہو جاتی ہے، اتنی چھوٹی سی بات۔ تو ہمارے مذہب نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں نا وہ بڑے کام کی ہیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ کے یورین کرو۔ دوسرا ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ واش روم جاؤ، جماعت نکل جائے گی تو آپ کو حکم ہے کہ آپ واش روم چلے جاؤ۔ تو اس طرح سے تو طبی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اس طرح سے ہوتے ہوتے اس کے جو ہے وہ آہستہ آہستہ روٹین بنتے اس کو 2-3 مہینے کے اندر تو اس کا یہ روٹین بنا، اور جیسے جیسے روٹین بہتر ہوتا تھا تو اس کا 5-10% ویٹ کم ہو جاتا تھا، اس کی طبیعت بہتر لگنے لگ جاتی تھی۔ 6 مہینے بعد کافی معاملہ بہتر ہو گیا، لیکن اوورآل طبیعت ختم، اور دوائیاں کم ہوتی چلے گئیں۔ رپورٹس ہر 3 مہینے بعد وہ کراتا تھا، اپنی مختلف چیزوں کی، شوگر کی، بلڈ کی، مختلف چیزوں کی وہ کراتا تھا، اور وہ اس کے اندر ریزلٹس بہت اچھے آتے، ویٹ بھی کافی مینٹین ہو گیا، ہمت بھی اس کے اندر آ گئی، اور کافی صحت مند ہو گیا اور کافی بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ یہ جو تقریباً 3-4 سال بعد بالکل بہتر ہو گیا، اور جو پرانی اس کی ہمت تھی اور اس کا اسٹمنا تھا وہ پرانی ہمت اور اسٹمنا اس کے اندر آتا چلا گیا، اور اس کا کام اور بہتر ہوتا چلا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ہے، اگر ہم بھی اس کو استعمال کریں گے تو وہ ہوگا، کیونکہ جس کی پروفیشنل لائف آرگنائز ہوگی وہی وہ شخص ہوگا جس کی پرسنل لائف آرگنائز ہے۔ اگر آپ کی پرسنل لائف آرگنائز نہیں ہے تو آپ کبھی پروفیشنل لائف آرگنائز نہیں کر سکو گے۔ آپ کسی بھی اپنے اطراف کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، جو کامیاب لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کی پرسنل لائف کامیاب ہے
اور انہی کی پروفیشنل لائف کا عمل، چاہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہو، چاہے بیہیویئر ہو، ایٹیٹیوڈ ہو، نالج ہو، ایجوکیشن ہو، کچھ بھی ہو. اور اس کے اندر بیسک، اگر آپ کے پاس بہت ہائی کوالیفائڈ نہیں ہے تو بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ آگے جا سکتے ہو، آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہو. ضرورت کیا ہے کہ آپ اس میں جو آرگنائز لوگ ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ، اور ان کو اپنا کسی کو مینٹر بناؤ، اور ان سے سیکھو اور سمجھو، آبزرو کرو، انہی کو فالو کرو، اور اس طرح سے آپ دیکھو گے کہ آپ بہت جلد بہت بہتر ہو جاؤ گے. تو اس کو آپ دیکھیے کہ چند سالوں کے اندر اس کی تقریباً دوائیاں چھٹ گئیں. چاہے ڈاکٹر کہتا تھا کہ بھائی یہ تو ساری عمر کھانی ہوگی، وہی ڈاکٹر اس کی رپورٹ دیکھ کے اس کی دوائیاں کم کرتا چلا گیا، اور کچھ عرصے کے اندر برائے نام 3-4 سال کے اندر برائے نام دوائیاں ہو گئی. تو آپ اپنی آئیڈیل لائف گزارو گے تو آپ کی جو پرسنل آئیڈیل لائف گزارو گے اسی میں آپ کی پروفیشنل لائف ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ.